اور میرے لیے تعجب کی بات یہ کہ اس حوالے سے امام بارگاہ علی رضا کے اس ممبر پر تو میں نے 8-10 دفعہ تو تفصیلی گفتگو کی اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا. اور وہ تعجب اس لیے بھی ہے مجھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کبھی میں نے گفتگو کی تو ساتھ میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ بعض اوقات ایک کا واقعہ دوسرے کے حالات میں لکھ دیا جاتا تو اگر دونوں قابل احترام شخصیتیں ہیں، واقعہ یہاں سے وہاں چلا گیا، واقعہ صحیح ہے اور شخصیتیں بھی قابل احترام ہیں، تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. گرچہ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو جن واقعات پر اتنا ریسرچ نہیں کی جاتی ہے اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، جس پہ بہت ریسرچ ہوتی ہے وہاں بھی یہ اکثر ہو جاتا، یعنی معصومین. اور معصومین میں بھی پنجتن. اب پنجتن کے حالات پر، واقعات پر، احادیث پر، فرمان پر، احکامات پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی، لیکن کتنے واقعات ایسے ہیں کہ امام حسن کے واقعے ہیں، امام حسین کے حالات میں آ گئے، امام حسین کے واقعات ہیں، امام حسن کے حالات میں آ گئے. تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کون سا اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا؟ واقعہ سچا، دونوں شخصیتیں برابر کا درجہ رکھنے والی. اور اسی طرح سے جو حوضے میں اور مرجعیت کے پاس اور اجتہاد کے درس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی بہت سی حدیثیں وہ مکس اپ ہو جاتی. یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا 1400 سال یا 1300 سال کے اجتہاد کے بعد بھی کہ یہ حدیث 5ویں کی ہے کہ 6ٹھے کی ہے. چنانچہ اکثر یہی جملہ لکھا جاتا ہے ان احدہما، راوی نے یہ روایت ان دو میں سے کسی ایک سے روایت کی، کیونکہ دونوں معصومین مدینے کی مسجد میں مدرسہ چلا رہے تھے اور تقریباً جتنے 5ویں کے شاگرد ہیں وہی سب 6ٹھے کے شاگرد ہیں. 5ویں کی حدیث کبھی 6ٹھے کے نام سے، 6ٹھے کی حدیث 5ویں کے نام سے. یہ معصومین کے حالات میں بیان کر رہا ہوں. مجھے اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ میں حیرت زدہ ہوں اس لیے یہ تمہید اتنی لمبی ہو گئی. اور اسی طرح جو ہماری قوم کا سب سے اہم موضوع کربلا کے حالات میں بھی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ایک خاص طور پہ کربلا کے بعد ایک بی بی کے ہیں وہ دوسری بی بی کے نام سے پڑھ دیے گئے. فرق کیا؟ واقعہ ہوا، مصیبت آئی، دونوں قابل احترام شخصیتیں ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو جناب ام کلثوم کے ہیں، شہزادی زینب کے نام سے پڑھے جاتے ہیں. کسی اور بچی کے ہیں، جناب سکینہ کے نام سے پڑھے جاتے ہیں. تو خیر بات بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، لیکن بتائیے رہا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن پہ تو باقاعدہ ہمارے ہاں ہر وقت 1400 سال سے ریسرچ جاری. تو اس میں اگر میثم تمار اور رشید حجری کا واقعہ مکس اپ ہو گئے کہ جہاں ریسرچ کی بات تو چھوڑیے، رشید حجری کا نام بھی 95% مومنین نے نہیں سنا ہوتا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ نام نہیں سنا تو بعض اوقات جلدی کی وجہ سے وہ واقعہ میثم کے نام سے پڑھ دیا گیا ہوگا کہ بھئی میثم کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے، شخصیتیں ایک اسٹیٹس کی ہیں، واقعہ ایک انداز کا ہے، یہ زیادہ مشہور ہے. خاص طور پر شاعری میں اتنا وقت نہیں ہوتا. اچھا اب آئیے، یہ تھوڑی تمہید ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. مجھے اطلاع ملی کہ 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، ایک کثیر تعداد میں مومنین اس دن سے کنفیوز بیٹھے
جس دن میں نے میثم تمار کے حالات میں یہ بتایا کہ زبان میثم تمار کی نہیں کٹی، زبان رشید حجری کی کٹی، تو میں نے یہ کو تھوڑی کہا کہ میثم تمار پہ کوئی ظلم ہی نہیں ہوا اور وہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے اور سارے مظالم رشید پر ہوئے۔ یہ کو تھوڑی کہا کہ مجمع چونک اٹھا کہ آج تک تو ہم کچھ اور سنتے آئے۔ میثم تمار پر بھی برابر سے اتنا ہی ظلم ہوا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں میثم تمار کی شہرت رشید کے مقابلے میں بہت زیادہ، خالی زیادہ نہیں بہت زیادہ۔ اب ایک سوال کیا گیا کہ مولانا آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا کہ میثم کی زبان کٹی؟ بھئی آپ بھی تو بتائیے نا کہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے شاعری میں سنا کہ زبان کٹ گئی میثم کی، تو شاعری تو دین نہیں ہوتا ہے نا۔ کون سی تاریخ کبھی کسی مومن نے آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہو کہ میثم کے حالات کیا ہیں اور رشید کے حالات کیا ہیں؟ اچھا اب میں ایک جملہ کہہ دوں جو بہت سارے خطیب و ذاکر حضرات تو جوش خطابت میں کہتے ہیں، لیکن میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے جس میں میثم تمار کے حالات لکھے ہیں، شاعری نہیں، مرثیہ نہیں، اس میں دیکھ شاعرانہ زبان ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی کتاب معتبر یا ضعیف، اور اس میں مجھے بتا دیجئے کہ کہاں یہ لکھا ہو کہ میثم تمار کی زبان کٹی۔ میثم تمار کے حالات اردو میں بھی کئی کتابوں میں، رشید حجری کے حالات اردو میں بھی کئی کتابوں میں، شاید میں بات کو زیادہ پھیلا گیا سمیٹوں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں مولا کے قریبی صحابی، دونوں مولا کے شاگرد، دونوں کو مولا نے ایک جیسا علم عطا کیا تھا، دونوں کی شہادت کا تقریباً واقعہ بھی مشترک ہے۔ بھئی یہ فرق تھا کہ جب میثم تمار کو کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی تاکہ وہ مولا کے فضائل بیان نہ کر سکیں اور آنے والے زمانے کے حالات، اور رشید حجری کو جب کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کی زبان کاٹ لی گئی۔ مقصد اس ظلم کا ایک ہی تھا، مولا کے فضائل مجمع کے کان میں نہ پہنچے۔ جب سولی دی جاتی ہے تو مجمع عام جمع ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور جو آنے والے حالات یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، یہ حالات بتا رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے۔ باقی تقریباً مشترک مظالم میں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، میثم تمار کے پیٹ میں برچھی بھی ماری گئی، اور یہ تو پھر میں نے وضاحت کی کہ ایک کے منہ پہ لگام چڑھائی تاکہ وہ بول نہ سکے، ایک کی زبان کٹی، اور پھر آخری میں شروع والا جملہ ریپیٹ کر دوں، کسی بھی کتاب، آپ پوچھ رہے کس کتاب سے پڑھا، میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب جا کے میثم تمار اور رشید کے حالات پڑھ لیجئے۔ اچھا پھر بھی اگر اصرار رہے گا تو مثلا 14 ستارے اردو میں ایک کتاب ہے ائمہ کے حالات پر، اس میں بھی لکھا ہوا مولا کے واقعات کے آخر میں مولا کے صحابی۔ علمی دنیا میں یہ حوالہ اتنا معتبر نہیں۔ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح کے بغیر مومن نہ سال کے باقی اعمال انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی شاعر حسینی یا یہ کہ عتبات مقدسات زیارات کر سکتا، یہی مفاتیح ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی۔ انہوں نے چہاردہ معصومین کے حالات پہ جو مشہور کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال، جس میں ہر امام کے حالات کے بعد امام کے حالات ہو گئے۔ اب میں یہ اپنے جو اس وقت کا سوال ہے اس کے جواب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے قوم میں مطالعے کی عادت بڑھے اس لیے کتاب کا شوق دلا رہا ہوں کہ اس کتاب میں حالات امام کے ہو گئے، اس کے بعد 2 چیپٹر اور ہوتے ہیں، ایک میں پھر اس امام کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اولاد، بہت سارے سادات کرام کے جو شجرے اس کی تفصیل ہوتی ہے، ایک پورا ایک چیپٹر ہوتا،
اور دوسرا چیپٹر ہوتا ہے اس امام کے اہم ترین صحابی۔ اب اگر ابو حمزہ صومالی کا میں نے نام لیا اور ان کے حالات پڑھنا ہے تو یہی کتاب آپ کے کام آئے گی، اور تمہید مکمل کر کے، تمہید بھی نہیں، سوال کا جواب، جس چیز پہ میں آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو تفصیل اس کتاب میں ملے گی۔ یعنی یہ حوالہ خالی سوال کے جواب کے لیے نہیں ہوا، ہمارے آج کے موضوع کے آغاز کے لیے بھی ہوا، جو بس اب شروع ہونے والا۔ تو میثم تمار، رشید حجری، ان کے حالات منتہی الاعمال کتاب میں مولا کے صحابیوں میں ملیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے نہیں، وہ ملیں گے امام حسین کے صحابیوں میں۔ بہت اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس کے اندر دو ایسے موضوعات پہ بات کی گئی جو عام طور پہ اردو کتابوں میں نہیں ہوتے۔ ایک ائمہ کے اصحاب، پیغمبر کے صحابی سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر، تو پھر بھی مجلس میں حالات آتے رہتے ہیں۔ ابان ابن تغلب چھٹے امام کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھو، لوگوں کے درمیان فتویٰ دو۔ مرجعیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اب یہ ابان ابن تغلب نام بھی نہیں سنا لوگوں۔ ازبق ابن نباتہ، مولا کے انتہائی قریبی صحابی، جب امام حسن سے کہا تھا بیٹا حسن اب تمہارا باپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، 21 رمضان مغرب عشاء کے بعد صرف 5 یا 6 صحابیوں کو آنے کی اجازت دی۔ ازبق ابن نباتہ ان کے لیڈر تھے جن کو آخری زیارت کی اجازت ملی، اور ان سے مولا نے وہ ایک حدیث ارشاد فرمائی جو مسئلہ شرعی کو واضح کرنے والی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں۔ یہ 21 رمضان کی حدیث آپ سنتے یا سنتے ہوں گے، تو آخر میں وضاحت بھی کی اس حدیث میں۔ کہا پہلا جو اپنے باپ کا آق ہو، اور کہا کہ ہم اور رسول اس امت کے باپ ہیں، آق والدین میں سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں ہمارا حق ادا نہ کرنے والا۔ یہ ازبق ابن نباتہ، یہی وہ عظیم صحابی جن کو مولا نے رجت، چونکہ ابھی حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب پچھلے عشرے میں حالات پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ بہت جلدی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اطمینان کے ساتھ۔ یہ حالات تو آپ نے سنے۔ مولا نے زمانے کے امام کے آنے کے بعد اپنا ظہور جو بتایا کہ میں کس طرح ظاہر ہوں گا، انا دابۃ الارض، میں دابہ ارض ہوں، صفا اور مروہ کے درمیان زمانے کا امام حجر اسود کے پاس ظاہر ہوگا، میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوں گا، انگوٹھی لے کے آؤں گا، ہر ایک کی پیشانی پہ لگاؤں گا، جس کی پیشانی پہ لگاؤں گا مومن کی پیشانی پہ ہذا مومن آ جائے گا، کافر کی پیشانی پہ ہذا کافر۔ مشہور حدیث، پورا خطبہ شاید پڑھا بھی ہو مولانا نے۔ یہ ازبق ابن نباتہ کون ہے؟ نام سن لیا اور بس، بلکہ نام بھی نہیں سنا۔ یہ ہیں کون؟ ان کی عظمت کیا، ان کی فضیلت کیا کہ مولا انہیں ایک طرح سے غیب کے حالات بتا رہے۔ تو اب یہ اصحاب امام جو مشہور نہیں ہیں لیکن رتبے میں مشہور سے کم بھی نہیں ہیں، ان کے حالات اردو میں نہیں ملتے، اس کتاب میں ملیں گے۔ اور دوسری چیز جو اس کتاب کی خصوصیت، اولادوں کے حالات نہیں، اولاد کو ہر صحیح سید کے پاس اس کا شجرہ بھی محفوظ ہوتا ہے اور اس حوالے سے معلومات بھی نہیں، وہ نہیں، ائمہ کی ماؤں کے حالات۔ یہ واحد کتاب آپ کو اردو میں ملے گی۔ پھر اس سے وہی ترجمہ کر کر کے بہت سے علماء نے پوری کتاب لکھ ڈالی، لیکن بہرحال پہلی کتاب آپ کو یہ ملے گی جس میں ہر امام کی ماں کے وہ حالات ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں پڑھے جاتے۔ اب کس طرح سے نجمہ خاتون سے 7ویں امام کی شادی ہوئی، اور وہ تصویر والی روایت ہے کیا، یہ آپ کو اردو میں عام طور پہ نہیں ملیں گی یہ چیزیں۔ یہ اس میں تو منتہی الاعمال کا تعارف سوال کے جواب کے لیے بھی کرایا کہ میثم کے بھی پورے حالات ہیں، التمار اور رشید کے بھی، اور اس کے علاوہ معصومین کے حوالے سے کچھ ایسی معلوماتی باتیں جو عام طور پہ اردو کتاب میں نہیں آتی۔ ترجمہ اس کا ہوا ہے احسن المقال کے نام سے۔ بہرحال بہت لمبا جواب دے دیا، لیکن اس میں کچھ خاص طور پہ جو آخری جملہ میں نے ابھی کہا، ائمہ کی مائیں، یہ میرا موضوع بننے والا ہے، اور
اصحاب امام میں سے بعض کے حالات. یہ تو آج کی مجلس کا ویسے ہی عنوان تھا. تو بجائے اس کے کہ میں مجلس میں رک کے کتاب کا تعارف کرا کے حوالے دیتا، شروع میں پورا تعارف ہو گیا.